یہ جو بات جاہلوں کی طرف سے سگے دہن دریدہ کی طرح کتے کی طرح بکواس ہوتی کہ علی اگر مشکل کشا ہوتا تو وہ کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ بات کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کیجئے گا، اور اگر میری دلیل کوئی بندہ اس میدان میں کھڑے ہو کے توڑ دے قیامت تک، میں اس کے آگے شکر رکھ کے شاگرد بن جاؤں گا۔ کائنات کا اپنا پرایا کوئی مولوی، باہر کا حرامی یا اندر کا مقصر، مطلب ایک ہی ہے، رہتی دنیا تک صبح قیامت تک۔ 14 اکتوبر کو پھر حاضر ہو رہا ہوں، 15 اکتوبر کو بھی حاضری، کھلی چھٹی ہے کائنات کے ہر مولوی کو میری دلیل کو توڑ کے دکھائے، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ میں نے چھوٹا دعویٰ نہیں کیا جو بندے منہ کھول کے سن رہے۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ تم نے کیا سمجھا ہے جو علی کی ولایت پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے پڑھتے پھر رہے؟ جناب زہرا کی طاقت ہے جیسے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں۔ تجھے شیطان کی طاقت پہ مان ہے، ہمیں فرزند عمران کی طاقت پہ ناز ہے۔ باقی کوئی پٹھا بھی ہو جائے تو حرامی علی کی ولایت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ جن کی مجبوری ہے ان کی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں، باقی جو حق کی حمایت ہے اور وضاحت ہے، ہر منبر پر ڈنکے کی چوٹ پر جب تک سانس چلتی ہے وکالت ہی امیر المومنین کی ولایت کی کرنی۔ کسی کا دل کرتا ہے سنے، کسی کا دل نہیں کرتا نہ سنے۔ باپ پڑھا لکھا ہو، بڑی سادی مثال دے، باپ پڑھا لکھا ہو، بھائی غلام باسط حکیم صاحب کی بلا، اگر باپ پڑھا لکھا ہو اسے چاہیے پورا سال اپنے بچے کو پڑھائے۔ جب بھی بچہ پوچھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، باپ کو چاہیے وہ بتائے اس کا مطلب یہ۔ ٹھیک ہے کیا جی؟ کیوں میرا بچہ ٹھیک ہے کیا؟ بچہ پوچھے باپ کو بتانا چاہیے پڑھا لکھا جو ہے کہ اس کا مطلب یہ۔ اب بچہ چلا جائے امتحان دینے، پیپر دینے، پرچہ دینے، جو پڑھا ہے اس کا امتحان دینے، 3 گھنٹے۔ اب بندے کہیں اگر اس کا باپ پڑھا لکھا ہوتا تو جب یہ پرچہ دے رہا تھا تو وہ سوالوں کے جواب بتانے نہ جاتا۔ یہ سمجھ آئے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے۔ میں جس وقت بچہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جب بچہ امتحان دے رہا ہو، پیپر دے رہا ہو، پرچہ امتحان دیتے ہوئے وہاں پہ باپ پہنچ جائے اور وہ بتانے لگ جائے اس سوال کا مطلب یہ ہے، اس سوال کا مطلب یہ ہے، بیٹا بھی نالائق ہے، باپ کی بھی زیادتی ہے۔ اس لیے کہ باپ کو پڑھانا چاہیے پورا سال، لیکن جب بچہ امتحان دینے کے لیے آئے اب نہ باپ کا حق ہے کہ وہ بتائے، نہ بچے کی لیاقت کا حق ہے کہ وہ پوچھے۔ آل محمد کی عزت کی قسم، کربلا میں غریب زہرا حسین ابن علی امتحان دے رہا تھا، حسین مدد کے لیے بلائے، حسین کی توہین، علی مدد کے لیے آئے، علی کی توہین۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو بلند ہوئے، امام زمانہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اور جو بے غیرت یہ بکواس کرتے ہیں کہ اگر علی مدد کر سکتا تھا تو علی کربلا میں کیوں نہیں آیا، بے غیرت ماں کی نجس اولادوں، حسین کو تو علی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ حسین خود اپنے وقت کا علی ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ حسین علی نہیں؟ یہ کوئی اسماعیل ہے کہ ایڑیاں رگڑے گا تو زمزم نکلے گا؟ یہ کوئی اسماعیل ہے کہ ایڑیاں رگڑے اور زمزم نکلے؟ وقت کا اولے الامر ہے حسین۔ تم سے تو ایک سنی کا عقیدہ بہتر ہے۔ ہمارے ملتان کا ایک استاد تو خدا غریق کی رحمت کرے، اہل سنت شاعر تھے، پروفیسر آسی کرنالی صاحب، ان کا شعر سننا خدا کی قسم، جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں شعر سنے، اہل سنت کا شعر، وہ کہتے ہیں تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کون پہ بڑا اختیار تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت ہو آل محمد تیری زندگی کر۔
مارے یا نہ مارے. چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 گاڑی چوک دیکھ کے ہے نگر نگر گلی گلی علی 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 ہے نگر نگر گلی گلی علی علی پہلے تو کہ اردا کو جتنا بھی دیسی گھی کھاتا ہے اتنا زیادہ ڈر کے جو دینا نعرہ حیدری. تنہا کھڑا تھا سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کن پہ بڑا اختیار تھا. یہی خیر بکواس کرتی. اگر وہ مقابلے پہ آنے والے جھوٹے خلیفے تھے، علی نے انہیں مارا کیوں نہیں؟ علی نے انہیں قتل نہیں کیا؟ علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ اس کے ایک ہمارے عالم دین نے 70 جواب لکھے. 70 ان میں ایک دو آپ کو سناتا ہوں. پہلا جواب سنیں. اس نے کہا کہ اگر یہ ان کے سچے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کے مقابلے پہ بھی تو 3 جھوٹے خدا بنے بیٹھے رہے. اللہ تو علی کل شیء قدیر تھا. اس نے فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ نمرود کو کیوں نہیں مارا؟ شداد کو کیوں نہیں مارا؟ اب یہ راز صرف معرفت والے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی اپنے مقابلے پہ 3 ہی کو بننے کی اجازت دی ہے. وہ بذا میں خود اپنے آپ میں خدا بنے بیٹھے تھے. ہمارے ملتان کے ایک مولوی نے کہا، اس نے کہا جناب او تے مولا علی تا آپسے کھانڈ تے کھیرا. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس کے جدہیں کہ مسئلے دی لوڑ پئیے انہاں مشکل کشا کو حقل ماری تے مشکل کشا پوج گئے. علی انہاں کو سچا خلیفہ نہ سمجھ دو ویا مسئلہ ہی دسیا. میں کہ وہ خود کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے کیوں پوچھتے تھے؟ اس کا نہیں مولا علی انہیں سچا سمجھتے تھے اس لیے مولا علی انہیں مسئلے بتاتے تھے. میں نے کہا عقل کا دشمن سوال کا جواب دے، کیا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس کا جی ہاں بالکل. میں نے کہا اسے روٹی کون دیتا تھا؟ جڑے سوچ کے بلندے ہو تو صحیح میرے بارے چو جی. بھئی سانس لیتا تھا فرعون؟ ہوا کون دیتا تھا؟ اللہ. اب بندہ کہ جی اللہ اور فرعون کے بڑے اچھے تعلقات تھے. روٹی اللہ دیتا تھا، ہوا اللہ دیتا تھا، پانی اللہ دیتا تھا. لیکن عقل مند سمجھائے گا بے وقوف یہ بات نہیں ہے. اللہ فرعون جیسے دشمنوں کو کھانا پانی ہوا دے کے دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ میرے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. جس طرح سے دشمنوں کو سانس کے لیے ہوا دینا اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح مشکلوں کو مسئلے بتانا علی کے مشکل کشائے کائنات ہونے کی دلیل. شریعت مشکل نہیں، شریعت آسان ہے لیکن حلالیوں کے لیے. حرامی نے پھٹا ڈالنا ہی ڈالنا ہے. زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کسی مولوی کو اگر عربی نہیں آتی اسے سمجھا دینا کہ مجالسکم کا مطلب ہے جہاں تم بیٹھو اپنے بیٹھنے کو زینت دو علی کے ذکر کے ساتھ. تو مسجد میں علی کا نام نہیں لینے دے گا تو مسجد کو زینت کیسے حاصل ہوگی؟ جسے اللہ کو پتا تھا 14ویں صدی میں ایسے بے غیرت مولوی پیدا ہوں گے جو مسجد میں علی کا نام لینے سے منع کریں گے. انہی بے غیرتوں کا منہ توڑنے کے لیے اللہ نے علی کو کعبے کے اندر بھیجا.
تیری مسجد تو کعبے کی نقل میں بنی ہوئی ہے، جب اصل علی کے بغیر مکمل نہیں تو نقل علی کے بغیر کیسے مکمل؟ اگلا سوال، یہ جو پیغمبر نے مولا علی کے فضائل پڑھے یہ کھیتوں میں جا کے پڑھے یا مسجد میں؟ وہ مولا علی کے جو فضائل رسول خدا نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھے، پیغمبر کیا فرماتے تھے؟ آؤ ذرا مسجد تو باہر کوئی گال کرنی، کیونکہ مسجد نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ امام زمانہ کی غیبت کی قسم، اگر میں غلط کہوں تو 15 سال بعد اللہ نے مجھے اکلوتا بیٹا دیا، میں اس کی زندگی کی قسم کھا کے اسے میز نہیں امام حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم و اظلم ہی کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ اور جو ظالم نہیں اظلم ہو اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، قرآن اور مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اب اگر کسی کو اپنے حصے کی لعنت لینے کا شوق ہو، جو اللہ کا کہنا نہیں مانتا، مولیوں کا کہنا مانتے، رسول کا کہنا مانتے، وہ مسجد ہی نہیں جہاں علی علی نہ ہو۔ کروڑوں سلام میرا کلندر پر، شیعت سیکھنی ہو مولوی سے نہ سیکھنا، فقیروں سے سیکھنا۔ تو چپ کر گیا میرا بچہ، فقیر کا مطلب آتا ہے تمہیں؟ ہم ساروں کو فقیر کہہ دیتے جی، باہر فقیر آیا کھڑا ہے، غلط، بھکاری اور ہے، فقیر اور ہے۔ جسے دنیا ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ اس لیے میرا بادشاہ علی ہے امام الفقراء، فقیروں کا امام علی ہے، کیونکہ اس امام الفقراء نے کہا تھا جا دنیا علی تجھے طلاق دیتا ہے۔ پھر یہ جن کے روزے بن گئے انہوں نے بھی دنیا کو منہ نہیں لگایا، بندہ وہی بولے گا جس کی معرفت کی تار ملی ہوئی ہے، انہوں نے بھی دنیا کو منہ نہیں لگایا۔ سمجھدار بندہ سمجھے گا کیوں نہیں لگایا، انہیں پتا تھا جسے باپ طلاق دے دے وہ اولاد پر حرام ہو جاتی۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، امام زمانہ تمہیں سلامت ہے۔ کیوں پریشان ہو؟ مولی چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، علی کے ذکر سے مسجد میں روکے لانتی، ذکر حسین سے مسجد میں روکے لانتی، اس کے ذکر سے روکتا ہے جس کی وجہ سے مسجدیں۔ جو میں فکرے کہہ رہا ہوں اس یقین، ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پردے میں آقا زادی تشریف فرما۔ یہ جو کہتے ہیں مجلس بند کرو نماز پڑھو، انہیں بھی شریعت کا پتہ نہیں، انہیں اہل سنت کی نمازوں کے وقتوں کا پتہ ہے، شیعوں کے اوقات نماز پتہ ہی نہیں۔ نماز قضا کرنا گناہ، اول وقت قضا کرنا گناہ نہیں۔ ہر توضیح المسائل میں 6 موقعوں پہ اول وقت قضا ہو سکتا ہے۔ میں نے بھائی غلام باش رتن کا 100 روپیہ دینا تھا، انہیں آتا دیکھ کے نماز شروع کروں گا، قبول نہیں۔ اول وقت جاتا ہے، جانے دے، پہلے انہیں راضی کر، یا پیسے دے دوں یا ٹائم لے لوں یا کم از کم نماز کی مہلت لے لوں۔ 100 روپے کے قرضے کے پیچھے تیری نماز قبول نہیں کرتا، اجر رسالت کا قرضہ باقی ہو، تیری نمازیں کیسے قبول کر لے؟ چپ کیوں ہے میرا؟ بات سمجھ جا رہی ہے یا نہیں؟ مجلس کی وجہ سے مسجد آباد، یہ موقع انہیں کیوں ملا ہے؟ تم نے نماز کی طرف توجہ نہیں کی، ورنہ ٹکے ٹکے کے گل اور مولویوں کی جرت ہی نہیں تھی کہ تیرے عقیدے پہ انگلی اٹھا سکتے۔ مجلس درس حسین، مسجد مقصد حسین۔
اس خاندان کا غلام ہے تو جنہوں نے کبھی اول وقت بھی قضا نہیں کی. انہوں نے سورج لوٹایا ہے حکومت کے لیے نہیں، نماز کے لیے. علی سیج بلایا ہے نا جی، مقصد نماز. پوری کائنات میں اس گھر کی ایک نماز ہے جس کا اول وقت قضا ہو. حکیم صاحب امام زمانہ آپ کی زندگی کرے، جسے فکرہ سمجھ آ گیا اس کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. نماز قضا نہیں ہوئی. نماز قضا ہو جائے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. اول وقت اشرف بھائی قضا ہو. مجھ سے پوچھو کون سی نماز، کس وقت کی نماز، کیسے قضا ہوئی؟ شام غریبہ میں مغرب کی نماز. دارین میں یہ پہلی اور آخری نماز ہے سیدوں کی جس کا اول وقت علی کی بیٹیوں سے قضا ہو گیا. امام زمانہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. بھائی کی لاش سے واپس آئی، شام غریبہ میں شام ہو گئی. مصلی عبادت پہ کھڑی ہونے لگی. بی بی کلثوم کی آواز آئی، بی بی نماز شروع نہ کر، شبیر کا قاتل خیموں کو آگ لگانے کے لیے آگے. اللہ تیری ہائے قبول کرے. امام زمانہ تم سے راضی ہو. ملکہ شرم و حیا نے جلتے ہوئے خیموں میں بھائی کے یتیموں کو سنبھالا، باہر آ گئی. جو میرے ساتھ ساتھ چلے گا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا. 2 منٹ کی زحمت ہے. باہر آئی، مصلی تو تھا کوئی نہیں. ریت پر میری آقا ذاتی کھڑی ہوئی، ہاتھ یہاں تک گئے تھے کہ بی بی کلثوم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. آواز آئی، اللہ کی نماز بعد میں پڑھنا، بھائی کی امانت کے خیمے کو آگ لگ گئے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. ہائے کر رونا نہ، نظریں جھکاؤ، مولا تیرے آنسو قبول کرے. حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے. او میرا عزیز حیران ہو کے نہ دیکھ. لوگ پوچھتے ہیں آگ پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ انہیں بتایا کرو آگ پہ ماتم اس بی بی کی سنت ہے جو شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں سجاد کو اپنی پوشت پہ اٹھا کے چلتی بھی تھی اور فرماتی بھی تھی، بھیا حسین مرد ہو کے اکبر کی لاش اٹھانا آسان ہے، مستور ہو کے تماشائی مجمع کے سامنے سید سجاد کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. آئی بی بی زینب سید سجاد کے پاس، وہ بندہ میں اس کی شیعت میں شک کروں گا جو ہو شیعہ اور اس فکرے پہ ہائے نہ کرے. اٹھانے کون آیا؟ سراب زینب عالیہ. غش میں کون تھا؟ زین العابدین. زینب کون؟ جو ماں کی قبر پہ رات کے اندھیرے میں ڈوبے جان میں جاتی تھی. سجاد کون؟ جس نے بستے زمانے میں وضو کرتی ماں کو منہ پھیر کے سلام کیا. بی بی نے جا کے کہا حسین مولا سے میرے سجاد نے سلام تو کیا ہے لیکن میری طرف دیکھا نہیں. حسین نے پوچھا کیوں غیرت اللہ سجاد، تو نے ماں کی طرف دیکھ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی اور عورت وضو کرتے ہوئے سر کے مسح کے لیے چادر ہٹاتی ہے پھر مسح کرتی ہے. میں نے منہ اس لیے پھیر لیا کہیں میری ماں سر کے مسح کر رہی ہو. میری نظر بالوں پہ پڑ گئی، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا. اس سجاد کو زینب عالیہ نے شام غریبہ میں اٹھایا. آنکھیں کھول. سجاد کی آنکھ کھلی. زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے بیٹے نے زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھا. سجاد کے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ آ گئے. تڑپ کے پوچھا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا تیری زندگی. ایک جملہ میں بھائی کو منبر دے رہا ہوں. سورہ کوثر کی تفسیر کو پوری نسل اسماعیل کو محسن سادات مبلغ قتل حسین پوش پہ اٹھا کے باہر آ گئے. تیسری دفعہ ارادہ کیا نماز پڑھے. جو بندہ اب تک نہیں رو سکا. ہاتھ اٹھنے والے تھے خون سے بھرے ہوئے ہو.
چیخ مار کے بی بی کلثوم کہتی ابھی شروع نہ کر سکینہ گم ہو گئی ہے. ہائے ہائے ابھی شروع نہ کر سکینہ گم ہو گئی. ڈھونڈ دے چلی سکینہ. سکینہ کہیں ہے تو جواب دے. جب نشیب میں پہنچی تو کٹے ہوئے سر حسین سے آواز آئی زینب آہستہ بولو. میرے تلووں پہ سر رکھ کے سو گئی ہے. حیران ہو کے کہہ دیا یہ تو تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تلووں پہ کیوں سر رکھا؟ رو کے کہا آئی تو سینے پہ سونے تھی لیکن سینے پہ اتنے تیر تھے سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہیں ملی. سکینہ نے حسین کے تلووں پہ سر رکھا. بی بی زینب عالیہ نے اپنے بھائی حسین کی 9 ٹکڑے ہوئی لاش کے درمیان کھڑے ہو کے نماز شروع کی. لیکن ایک فکرہ کہا ہو نہیں سکتا بندہ گوشت کا لوتھڑا رکھتا ہو اور اس کی ہائے نہ نکلے. کھڑی ہو کے کہتی ہے میرا اللہ میں مسئلہ جانتی ہوں, تو عورت کی نماز 7 پردوں میں بھی چادر کے بغیر قبول نہیں کرتا, لیکن مجھے معاف کرنا علی اکبر کا قاتل نیزے کے ساتھ میرے سر سے